اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جو قریب آ رہے تھے، برکات نبوت سے دنیا کو آگاہی ملتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سن 570 عیسوی میں یمن کے بادشاہ ابرہۃ الاشرم نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے یمن سے مکے کا سفر شروع کیا، جس کی تفصیل کل میں بہت کچھ بیان کر چکا۔ راستے میں ذو نفر اور نفیل ابن حبیب، ان دو سرداروں نے اپنی سی کوشش کی کہ ابرہہ کے لشکر کو شکست دیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ 60,000 افراد، ماں اونٹ گھوڑے ساز و سامان اور 13 ہاتھیوں کو لے کر پہلی بار عرب کی سرزمین پر مکے پر حملہ کرنے کے لیے یہ ٹڈی دل لشکر آگے بڑھا۔ راستہ مکے کا پتہ نہیں تھا، اس سے پوچھتے پوچھتے آگے بڑھے۔ راستے میں جو بستیاں ملتی انہیں لوٹتے کھاتے، مار کوٹ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے آگے بڑھتے بڑھتے یہ لوگ طائف تک پہنچ گئے۔ طائف آج بھی مکہ المکرمہ کے قریب کی ایک بستی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ طائف جب پہنچے تو وہاں قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ تھے۔ مسعود نام کا ان کا سردار تھا، اور مسعود نے جب اتنے بڑے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گیا کہ کہیں ابرہہ ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہماری بستی کو تو تہس نہس کر دے گا۔ اور اس زمانے میں طائف میں بھی ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، جہاں پہ لات یا منات، اس کا بہت بڑا عبادت خانہ، بہت بڑا بت خانہ تھا، اور وہ کعبۃ اللہ کے بعد اہل عرب کی سب سے بڑی زیارت گاہ کہلاتی تھی۔ دور دور سے لوگ اس لات بت کی پوجا کرنے کے لیے اس مندر میں آتے تھے۔ اس سے یہ بھی ڈر ہوا کہ کہیں ہمارے مندر کو بھی نہ یہ تباہ کر دے، تو یہ خود وہاں ابرہہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ تو ایسے ویسے، خوب ان کی تعریف کی۔ اس کی خوب تعریف کرنے کے بعد کہا کہ ہمارے یہاں بھی ایک مندر ہے، ہمارے یہاں بھی ایک زیارت گاہ، ایک عبادت خانہ ہے، اگرچہ اہل عرب آتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ آپ جس عمارت کو توڑنے کے لیے آئے ہیں وہ یہاں طائف نہیں مکے میں ہے، اور آپ کو راستہ پتہ نہیں تو آپ گھوم گھام کے یہاں تک آ گئے۔ آپ اگر ہم پر رحم کریں، ہمیں چھوڑ دیں، یہاں حملہ نہ کریں، تو ایک ایسا آدمی دے دیں گے جو تمہیں خانہ کعبہ تک پہنچا دے گا، تمہارا دلیل راہ بنے گا، تمہارا گائیڈ بنے گا۔ ابرہہ نے سوچا کہ چلو بیٹھے بیٹھا ایک اچھا گائیڈ مل رہا ہے، راضی ہو گیا۔ اس گائیڈ اور رہبر کو لے کر ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ طائف سے مکہ المکرمہ کے لیے چلا۔ اس زمانے میں جو بھی راستے تھے ان راستوں سے ہوتے ہوئے وہ میدان عرفات کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف آنے لگا، یعنی مکے کی سمت میں۔ عرفات تقریباً 10-12 کلومیٹر رہ گیا تھا کہ ایک چھوٹی بستی آئی، اس بستی کا نام تھا مغمس۔ اس نے مغمس ہی میں قیام کر لیا۔
اب مغمس میں قیام کر کے اس نے اپنے کارندے یہاں وہاں بھیجے کہ ذرا دیکھیں کہ مکے پہ حملہ کس طرف سے کیسے کیا. وہ بیش 30 کلومیٹر. مغمس میں قیام کے دوران ہی ابو رغال مر گیا، جو ان کا گائیڈ جو طائف سے آیا تھا، اس پہ موت طاری ہو گئی، مر گیا. اتفاق سمجھ کر اس کو وہی دفن کر دیا. لیکن یہ ابو رغال جس نے اہل عرب کے ساتھ غداری کی تھی، اس کو زمانہ جاہلیت ہی میں قوم کے غدار کے نام سے ایسی شہرت ملی کہ آج تک جو شخص ملک و قوم و معاشرے کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کو لوگ یہی کہتے ہیں بھئی یہ ابو رغال ہے، ابو رغال ہے، یہ ابو رغال ہے. یعنی غداری، کینہ پروری، یہ عبارت ہو گئی ابو رغال کے نام سے. اور کمال یہی نہیں کہ اسے بدنامی ملی، بلکہ اس کے بعد صدیوں تک جب لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو ابو رغال کی قبر کے پاس سے اگر گزرے تو 2-4-6 پتھر اس کی قبر پہ مارتے تھے. یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں جو حاجی حج کے لیے آتا تو فتح مکہ سے پہلے تک تو یہ باضابطہ عام طور پر حج کے ارکان میں شامل ہو گیا تھا. وہ یہ کہ جب حاجی عرفات پہنچتے تو عرفات سے وہ لوگ مغمس جاتے تھے اور اس کی قبر پہ چند پتھر مار کے گالی دے کے وہاں سے واپس آتے تھے. یہ ایک بات کی علامت ہے میرے دوستو کہ غداری، جھوٹ، فریب، دھوکہ دھڑی اللہ کو سخت ناپسند ہے. چاہے وہ کسی ایک فرد کے ساتھ دھوکہ کریں، ایک فرد کو چونا لگانے کی کوشش کریں، یا پورے خاندان یا قبیلے اور محلے کے ساتھ دھوکہ دھڑی کریں، یہ غداری، یہ مکاری، یہ اللہ کو اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غدار کو کبھی عزت نہیں دیتا، اسے ہمیشہ کی ذلت دیتا. اس لیے فقیر عزیزی عرض کرتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ آپ کو ہمیں ہر طرح کی غداری، کینہ پروری سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اپنی مخلوق کے لیے نفع بخش بنا دے. جو بندہ مخلوق خدا کے لیے جتنا کارآمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور زندگی آسان کر دیتا ہے، عزتیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں فراہم کرنے والا بنائے. بہرکیف مغمس میں ابو رغال مر گیا، دفن کیا گیا. اس کی قبر پر لوگ پتھر پھینکتے رہے اور آج بھی اس کی قبر کی وہ جگہ موجود ہے. تو اگرچہ باضابطہ تو نہیں، لیکن جنہیں پتہ ہے وہ اہل عرب وہاں سے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر اپنی کار روک کے 1-2 پتھر اٹھا کے اس کی قبر پہ مار ہی دیتے ہیں. پتہ چلا کہ غداروں کو اللہ تعالیٰ کبھی عزت نہیں دیتا. اب آگے چلے. یہ مغمس ہی میں تھا اور وہیں سے بیٹھ کے اس نے ساری تیاریاں کی کہ کیسے حملہ کیا جائے. پھر اس کے بعد اس نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کے سب حالات کا جائزہ لے. قاصد گیا اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ آ کر ساری باتیں بتائیں کہ مکے میں اتنے لوگ ہیں، کوئی باضابطہ فوج نہیں، اور خانہ کعبہ کی حفاظت و پہرےداری کا کوئی انتظام نہیں، وغیرہ وغیرہ. بادشاہ وقت نے اپنے ایک حبشی فوجی افسر اسود ابن مقصود جس کا نام تھا، اسے یہ کہا کہ تم میرے گھڑ سوار دستے کے افسر ہو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور حملے سے پہلے مکے والوں کو اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے قرب و جوار میں مکے والوں کے جتنے اونٹ، گائے، بیل، بکریاں چر رہی ہوں اسے لوٹ لاؤ.
ابرہہ کے گھڑ سوار دستے کا افسر اسود ابن مقصود اپنے ساتھ چند سپاہیوں کو لے کے گیا اور مغمس سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، وہاں سے منی، منی سے مکہ، آنے کے بعد مکہ اور آس پاس کی گھاٹیوں میں اس نے تلاش کرنا شروع کیا تو جتنے اونٹ چر رہے تھے، جتنے بھیڑ بکریاں چرائی جا رہی تھی، ان سب پر ان لوگوں نے قبضہ کیا اور قبضہ کر کے ہانک کے لوٹ کے لے جا کے ابرہہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ابرہہ اب ایک منزل اور آگے آ گیا تھا۔ ان لوٹے ہوئے اونٹوں میں 200 اونٹ ہمارے نبی کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خبر لگی کہ ابرہہ کے سپاہیوں نے سارے اہل مکہ کے اونٹ بکریاں لوٹ کے لے گئے ہیں، انہی میں آپ کے 200 اونٹ بھی چلے گئے۔ عبد المطلب تک ابرہہ کا ایک قاصد آیا، اس کی بھی ایک داستان ہے۔ وہ قاصد جب حضرت سیدنا عبد المطلب مکہ کے پاس آیا مشورے کے لیے، پوچھا کہ تم لوگوں کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ عبد المطلب نام کے یہ ہمارے سردار ہیں، عزت والے ہیں، بڑے نیک ہیں، بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 100 سال کے اوپر ہو گئی تھی۔ اب آپ سوچیں 100 سال کی عمر کا آدمی بوڑھا ہو کے کتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ کمزوری کے ساتھ ساتھ چہرے کے اوپر، بدن میں کیسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جوان گھبرو ہو تو اس کے ڈیل ڈول قد کاٹ کو دیکھ کے لوگ ذرا مرعوب بھی ہو جائیں۔ اب بڑھاپے میں تو جو دیکھتا ہے وہ بیچارہ صرف رحم ہی کرتا۔ لیکن جیسے ہی ابرہہ کا قاصد مکے والوں سے بات کرنے کے لیے آیا، سردار عبد المطلب کے پاس ملاقات کے لیے گیا، حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو اس کی تھر تھری چھوٹ گئی۔ وہ روب و دبدبہ، وہ ہیبت، وہ جلال کہ جس شخص کو ابرہہ کے روب و دبدبے اور ہیبت سے ڈر نہیں لگتا تھا، اس بوڑھی شخصیت کے روحانی روب و دبدبے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، گھبرا کے گر گیا۔ وہاں سے حضرت عبد المطلب نے ہاں ہاں کہہ کے سہارا دیا، کہا خیریت تو ہے، کیا ہوا کیا ہوا؟ اور لوگ آ گئے اور جب عبد المطلب کی بات سنی، پوچھا آپ کون؟ کیا آپ ہی عبد المطلب، آپ ہی سردار مکہ؟ ہاں میں جواب ملا۔ اللہ کی شان کے فوراً سجدے میں گر گیا، حضرت کے قدم چومنے لگا۔ دراصل یہ وہ روب و دبدبہ، ہیبت و جلال تھا جو نبی پاک کے نور کی برکت سے اللہ نے حضرت عبد المطلب کو عطا کیا تھا۔ عبد المطلب کے پاس بات چیت ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھئی ہمارے سامنے تو یہ معاملہ ہے، ہم مکے کے رہنے والے اور ہم لوگ بہت کم تعداد میں تاجر پیشہ لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی بڑا لشکر، کوئی فوج نہیں، سنا ہے بہت بڑا لشکر لے کے آئے ہو۔ اس نے کہا ہاں، ہمارے بادشاہ نے پیغام یہ بھیجا ہے کہ مکے والوں سے کہہ دو ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر تم بیچ میں نہیں آؤ گے ہم اہل مکہ کو کچھ نہ کہیں گے، ہم صرف کعبے کو ڈھانے آئے ہیں، ہمیں اس سے اور کوئی لینا دینا نہیں، اگر آپ لوگ بیچ میں نہ آئے تو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے اس سے کہا کہ اے قاصد، ہمیں نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، نہ ہمارے پاس فوج لشکر و سپاہ، ہم تو نہیں جیت سکتے ابرہہ کے لشکر سے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ ہمیں اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو وہ قاصد کہنے لگا کہ وہ تو بات کی بات ہے، بادشاہ وقت تو اسے توڑنے کے لیے آیا ہے، حالات آپ کو معلوم۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہارا کیا مشورہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو
تو اس نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ چلیں، ابرہہ کے پاس میں لے کے چلتا ہوں، وہاں ابرہہ سے آپ کی ملاقات کرا دی جاتی ہے، بادشاہ وقت سے آپ ملاقات کر کے بات چیت کریں، اگر وہ مان جائے واپس چلا جائے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں چلوں گا، اور چل کے میں اپنے اونٹوں کی بازیابی کی کوشش کروں گا، اپنے اونٹوں کو واپس لانے کی بات کروں گا۔ حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ 2-4 لوگوں کو لے کے چلے۔ میرے دوستو، اس وقت بھی آپ محسوس کریں، 100 سال کا بوڑھا، سامنے پوری فوج آئی ہوئی ہے، 60,000 کا لشکر ہے، اس بادشاہ کے ظلم و زیادتی کی داستانیں دنیا جان رہی۔ ایسے وقت میں آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں، خالی معلوم ہو جائے کہ گلی کے نکڑ پہ 2 خاکی وردی والے ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہاں سے گزرے، اور 60,000 کا لشکر لے کر ایک ظالم بادشاہ ہے، اور اس کے پاس جا کے دو بدو بات کرنا، یہ ہمت، یہ شان اور شوکت عام بندے کی بات نہ تھی، یہ بھی برکت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہونے کی۔ عبد المطلب اس قاصد کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں اب رکا ہوا تھا۔ ابرہہ کے پاس پہنچنے سے پہلے کسی نے جا کے خبر دے دی کہ اے بادشاہ، مکے کا سردار آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے، اگر اجازت دے تو اسے آپ کے پاس پیش کیا جائے۔ ابرہہ نے سوچا ہوگا کوئی، کہنے لگا ٹھیک ہے، بھیج دو، لے آؤ۔ بادشاہ تھا، بہت عالی شان خیمہ تھا، اطلس و کمخاب کا زربفت اور سونے چاندی کے تاروں سے گنا ہوا بہترین خیمہ، اور نیچے بہت شاندار قالین بچھی ہوئی تھی، اسی کے اوپر ایک تخت تھا، تخت پر یہ بیٹھا ہوا تھا ابرہہ، ہونٹ کٹا۔ نتیجہ یہ کہ جیسے ہی پہرے دار نے چوبدار نے خبر دی کہ سردار مکہ عبد المطلب بارگاہ دربار عالی میں حاضر ہیں، اور پردہ ہٹا، حضرت عبد المطلب شاہانہ روب و جلال کے ساتھ بغیر کسی ڈر اور خوف کے دندناتے ہوئے ابرہہ کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ ابرہہ کی نگاہ جیسے ہی پڑی، یہ بھی ہڑبڑا کے تخت سے نیچے اتر آیا، اور لپکتا ہوا دوڑتا ہوا خیمے کے دروازے تک پہنچا، اور جا کے استقبال کر کے حضرت عبد المطلب کا ہاتھ تھام کے کہنے لگا آئیے آئیے تشریف لائیے، آئیے آئیے تشریف لائیے۔ ایک عجیب کیفیت طاری، جب لے کے آیا سوچنے لگا کہ انہیں تخت پر بٹھاؤں، لیکن پھر سوچا اگر ابھی انہیں تخت پہ بٹھا دوں گا، میرے فوجی جب اس منظر کو دیکھیں گے، کہیں میرے فوجی مجھ سے بدگمان نہ ہو جائیں، مجھ سے بغاوت نہ کر بیٹھے، میری عزت، طاقت، شوکت اور حمیت کم نہ پڑ جائے، اس لیے تخت پر تو عبد المطلب کو نہ بٹھایا، اور یہ بھی نہیں پسند کیا کہ میں تخت پہ بیٹھوں ان کو نیچے بٹھاؤں۔ تو خلاف معمول پہلی بار ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑے پکڑے اسی قالین پہ نیچے زمین پہ خود بھی بیٹھ گیا، بازو میں عبد المطلب کو بٹھا دیا۔ میرے دوستو، یہ بھی نبی کریم کی نبوت کی برکت ہے، اس کی دلیل ہے کہ نبی کریم جن پاک پشتوں سے ہوتے ہوئے آئے تھے، خود تو باعظمت تھے، جس دادا دادی کے پشت میں رہے اس دادا دادی کو بھی نبی نے عظمت اور بزرگی عطا فرما دی۔ حضرت عبد المطلب کو لے کے بادشاہ نیچے بیٹھ گیا، بات چیت شروع کی، آپ کون، کیا نام، کس خاندان کے، کہاں سے آئے، کیا مقصد ہے، یہ سب باتیں کرتے کرتے حضرت عبد المطلب کے لہجے سے بھی یہ بڑا مرعوب ہوا،
اخیر میں کہا کہ اب یہاں آنے کی کیا غرض و غایت ہے وہ تو بیان کریں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بادشاہ آپ بڑے باجبروت ہیں، بڑے باہمت ہیں، بڑے طاقت والے، حکومت والے، فوج والے، لشکر والے، ہم آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہمیں مقابلہ کرنا بھی نہیں ہے، لیکن میں تو آج صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے سپاہیوں نے ہمارے جانور لوٹ لیے، تو 200 اونٹ اس میں میرے ہیں، تو میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میرے اونٹ مجھ کو واپس کر دیے جائیں۔ ابرہا نے جب یہ سنا تو کہنے لگا آپ جب آئے تھے آپ کے چہرے مہرے کو بشرے کو دیکھ کر آپ کی عزت، عظمت، ہیبت اور وقار میرے دل میں بہت بڑھ گیا تھا، میں تو آپ کو بہت اونچا شخص سمجھتا تھا اور آپ نے اتنی چھوٹی اور ہلکی بات کی۔ میں آپ کے دین کے مرکز، آپ کی عرب کی عزت کے مرکز، آپ کی عرب قوم کی بنیادی حیثیت جس عمارت کو حاصل، اس کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا۔ آپ کی عزت، عظمت، حرمت، شوکت، آپ کے دین کی بنیاد کو میں ڈھانے آؤں، اور آپ اس کی حفاظت کی بجائے اپنے اونٹ کی بات کرتے، اتنی ہلکی بات، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ میرے دوستو، اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ ارشاد فرمایا، اے بادشاہ ابرہا سن، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، کعبے کا بھی ایک مالک ہے، کعبے کی حفاظت وہ کرے گا، کعبے کا مالک اللہ ہے، رب کعبہ اس کی حفاظت کرے گا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی بات کرتا ہوں، کعبے کا مالک کعبے کی حفاظت فرمائے گا۔ جب یہ بات سنی تو ابرہا کہنے لگا غرور اور گھمنڈ میں چور ہو کر، اب کعبے کو ابرہا کے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کعبے کو نیست و نابود کر دوں گا۔ تم اہل عرب نے میرے قلیس میرے گرجا کو ناپاک کیا ہے، اور وہاں آنے سے تم لوگ انکار کرتے ہو، میں کعبے کو زمیں بوس کر دوں گا، اور میرا القلیس، میرا بنایا ہوا کعبہ، مرکز عبادت، یہ پھر پورے عرب میں مشہور ہو جائے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ تم جانو اور وہ جانے۔ اس نے پھر چڑھانے کے لیے کہا میں کعبے کو نہ چھوڑوں گا، دیکھتا ہوں کون بچائے گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہی کہا کہ کعبے کا مالک اللہ ہے، تو ڈھانے آیا ہے، تو اور رب جانے، درمیان میں ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہمارا اونٹ ہمیں واپس کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی شان، ابرہا کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس سردار کے اونٹ ان کو واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب ان اونٹوں کو لے کے چلے، 200 اونٹ تھے اور کچھ بھیڑ بکریاں بھی تھی، بہت بڑا ریوڑ۔ لیکن تاریخ میں ایک اور بات رقم ہے، غور سے سنیں۔ حضرت سید احمد بن زینی دہلان مکی علیہ رحمت والرضوان اور دیگر سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ حضرت عبد المطلب نے جب ان اونٹوں کو حاصل کیا اور مکے کی طرف چلے تو ایک میدان میں کھڑے ہو کر سارے اونٹوں کا اشعار کیا۔ اشعار اس زمانے میں آتا تھا جو کعبۃ اللہ میں پانی کے لیے بھیجے جاتے، یا تو چمڑے کا ہار بنا کے قلادہ جانور کی گردن میں ڈال دیں، یا اونٹ کے کوہان یا بکری کی کھال پر باریک سا شگاف دے، باریک سی چیر، جس سے تھوڑا سا خون نکل آئے، اور اس خون کو مل کے ظاہر کر دے تاکہ دور سے دیکھنے والا دیکھ کے سمجھ جائے یہ جانور حرم میں قربانی کے لیے جا رہا ہے، اس جانور کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، یہ اللہ کی نشانی ہوگی۔ اسے کہتے ہیں اشعار، اور یہ
اسلام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں اس کا حکم دیا تھا، بعد میں اس پر عمل متروک ہو گیا، علماء نے بعض وجوہات کی وجہ سے اس کو منع کیا۔ لیکن اس دور ما قبل اسلام میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 200 اونٹوں کو وہیں نشان زد کیا کہ اب یہ اونٹ عبد المطلب کی ذاتی ملکیت میں نہ رہیں گے، بلکہ اللہ کے مہمانوں، غریبوں اور مسکینوں میں اس کا گوشت بانٹ دیا جائے۔ فقیر عزیزی عرض کرتا ہے، واہ رے اللہ تیری قدرت کہ حضرت عبد المطلب کی اس کام پر ممکن ہے آج کی 14ویں صدی میں کوئی اعتراض کرے کہ عبد المطلب کو تو اپنے 200 اونٹ کی پڑی تھی، اپنے مال کی پڑی تھی۔ حقیقت میں عبد المطلب اپنے لیے وہ مال اور اونٹ لینے نہیں گئے تھے، دنیا کو بتانا تھا کہ نبی کے دادا کے دل میں دنیا کے مال کی محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مخلوق کی خدمت ان کا مقصد حقیقی ہے۔ اور یہی وہ دردمندی ہے، یہی وہ چارہ سازی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو افراد بہت پسند آتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ان کے دکھ دور کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ عبد المطلب تو واپس آئے، آنے کے بعد مکے میں مشورہ ہوا شروع، سب سردار مکہ کے پاس آ گئے، حرم میں بیٹھ کر میٹنگ ہوئی، دارالندوہ میں یا حرم میں کیا کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، میں جن حالات کو دیکھ کے آیا ہوں اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم جیت تو نہ سکیں گے، ہم اس کا مقابلہ نہ کر پائیں گے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم سب کل صبح ہوتے ہی اپنے بال بچے مویشی جانور اور مال کو لے کر اولاد کو لے کر مکے کے باہر چلے جاؤ، پہاڑیوں میں گھاٹیوں میں ادھر ادھر ویرانوں میں چلے جاؤ، مکہ خالی کر دو، اس لیے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی علاقے پہ حملہ کرتا ہے تو غالب آنے کے بعد وہ علاقے کے لوگوں کو مار کاٹ کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، لوٹ پاٹ کرتا ہے، اور وہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آیا جانے کیا کرے۔ تو ہم اپنے بال بچوں کی، آل اولاد کی، خاندان والوں کی حفاظت کی غرض سے مکہ خالی کر دیں، اپنے جانوروں کو اور کچھ جو مال لے جا سکے یہ لے کے مکہ چھوڑ دیں، اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے کا انتظار کریں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب کیا کیا جائے، آپ تو کہہ رہے ہیں چلو چلو چلو، لیکن ہم چلے جائیں گے تو کعبے کا کیا ہوگا، بیت اللہ، اس کی حفاظت کا کیا انتظام ہم کریں گے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے جو جملہ کہا، غور سے آپ اسے سماعت کریں۔ حضرت عبد المطلب نے قریش کے لوگوں کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے قریشیو گھبراؤ مت، ابرہہ کعبے کو کبھی نہیں گرا سکتا، ابرہہ کعبے کو کبھی نہیں گرا سکتا، کیونکہ ایک طاقتور ذات اس گھر کا مالک ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ یقین تھا حضرت عبد المطلب کو، اور یہ یقین بھی ملا تھا، تو میرا یقین یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور کی بدولت ملا تھا۔ عبد المطلب نے سب کو کہا، تاریخ تھی یکم محرم، 1 محرم سن 570 ہجری، عبد المطلب اور مکے والے مکہ چھوڑ کے چلے گئے، اور وہاں 1 محرم کو ابرہہ نے حکم دیا، اب اپنے لشکر کو کہ اٹھو، چل کے آج کعبۃ اللہ کو زمیں بوس کر دیں گے، اپنے مقصد پہ کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ اس فوج کے ہراول دستے کے طور پر آگے آگے انہی ہاتھیوں کو رکھا جائے،
ہاتھیوں کے مہابت، سائنس، ہاتھی کو چلانے والے، چرانے والے، سنبھالنے والے، ان مہاوتوں نے آکس لیے اور آکس لے لے کے جا کے ہاتھیوں کو اٹھانا شروع کیا. تو 12 ہاتھی تو اٹھ گئے اشارے پر، لیکن جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، تاریخ میں اس کا نام بھی محفوظ ہے، اس کا نام محمود تھا. محمود نامی وہ ہاتھی جو ان ہاتھیوں میں سب سے بڑا تھا، سب سے عظیم الجثہ، طاقتور، یہی ان 13 ہاتھیوں کا سردار تھا. ہر وقت وہی آگے آگے رہتا. لیکن جن کا میں نے کل نام لیا تھا، نفیل ابن حبیب، ایک روایت میں ہے کہ جب بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ حملہ کیا جائے تو نفیل بن حبیب اس محمود نام کے ہاتھی کے پاس گیا اور اس کے کان کے پاس آہستہ سے کہتا ہے، اے محمود، کیا تو نہیں جانتا کہ آج تجھے اللہ کے گھر کعبے کو ڈھانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے؟ سن لے، جو اللہ کے سے بغاوت کرے گا، جو اللہ کی مخالفت مول لے گا، وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا. یہ جملہ ہاتھی کے کان میں کہا اور کہہ کر دوڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا. اور یہاں وہ ہاتھی جو بیٹھا ہوا تھا بیٹھا رہا. اب مہابت آیا، اب اس کو کچوں کے لگا رہا ہے، بڑی بڑی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، اس کے آگے تیر جیسا لگا ہوتا ہے، اس سے کرید رہا تھا. ہماری زبان میں یہاں بیلوں کو پرانڈی جیسے مارتے ہیں، آکس مارے، پرانڈی ماری، نیزے مارے، لیکن ماتھے کے پاس بہت زور زور سے آکس مارا. لیکن یہ ہاتھی ٹس سے مسی نہیں ہوتا، اٹھتا ہی نہیں. مہاوت اور اس کے خادموں نے، نوکروں نے بڑے بڑے ڈنڈے اور بلم اور بھالے لے کر ہاتھی کے پیٹ کے پاس نیچے جا کے اسے زد و کوب کرنا شروع کیا، مارنا شروع کیا. یہ بیٹھک مار دیا، اٹھتا ہی نہیں. یہاں تک کہ پیٹ میں مار لگ لگ کے خون نکلنے لگا، لیکن وہ اٹھتا ہی نہیں. اب ان لوگوں کو عجیب سا لگا کہ یہ اٹھتا کیوں نہیں، کبھی ایسا نہ ہوا. فوراً ان لوگوں نے اس کا رخ بدلنے کے لیے آکس اس طور پہ مارا کہ اسے یمن کی طرف کر دیا. یعنی وہ یمن کی طرف جانے والے راستے کی طرف جب اشارہ کیا، یہ ہاتھی اٹھا اور دوڑنے لگا. جہاں پیچھے پیچھے گئے اور جب اس کا رخ اس طرف کرنے لگے وہ پھر بیٹھک مار دیا. ملک شام کی طرف رخ کرے تو بھاگنے لگے، کعبے کے مخالف سمت میں رخ کرے تو بھاگنے لگے، یمن کی طرف رخ کرے تو بھاگنے لگے. جیسے ہی مکے کی طرف رخ کرے بیٹھک مارتے، بیٹھ جاتا، اڑ جاتا. اس ہاتھی کا نام تھا محمود. اللہ کی شان، یہ محمود نامی ہاتھی بچ گیا، باقی سب مر گئے. کیسے؟ اس کا واقعہ یہ کہ جب یہ ہر طرح سے فوج تیار، ہاتھی و تیار، اور یہ لوگ آگے بڑھے، یہاں یہ لوگ بڑھ رہے تھے، وہاں کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر، اور ایک روایت میں ہے جو دروازے کی کنڈی ہوتی ہے، اس کنڈی اور اس حلقے کو پکڑ کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کر رہے تھے. کچھ اشعار بھی پڑھے، وہ اشعار بھی آج تک تاریخ کی کتابوں میں محفوظ. حضرت عبد المطلب نے ان حلقوں کو، اس کا کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر جو اشعار پڑھے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا، اور یہ کعبہ یہ بھی تیرا گھر ہے. اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اپنے گھر کی حفاظت تو فرما. ہم کمزور ہیں، نادار ہیں، ہم سے اس کی حفاظت نہ ہو پائے گی. اے اللہ، آج صلیب کو پوجنے والے، کراس کو پوجنے والے، صلیب کو ماننے والے، عیسائی مذہب کے جان پر عمل کرنے والے آج صلیبیں لے لے کر تیرے گھر ابراہیم خلیل کی یادگار کعبۃ اللہ کو ڈھانے آئے. اگر آج تو نے کعبے کی حفاظت نہ کی تو صلیب کی اور صلیب والوں کی یہاں حکومت ہو جائے گی، ان کا غلبہ ہوگا.
اور کعبۃ اللہ کے ماننے والے، کعبۃ اللہ کی تعظیم کرنے والے مغلوب ہو جائیں گے۔ اور اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے یہی کہہ سکتے ہیں، ہم بیچ سے ہٹتے ہیں۔ اے اللہ تو جان یہ صلیب والے جانے، تو جان یہ عیسائی جانے، ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ بس یہی کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس گھر کی حفاظت تو فرما۔ یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب، یہاں یہ دعا عبد المطلب کے منہ سے نکلی، اور وہاں دعا ان کے پوتے حضرت محمد عربی کے صدقے میں ایسی قبول ہوئی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی وقت سمندر کی طرف سے چڑیوں کا ایک جھنڈ اڑتا ہوا آیا۔ چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں، قرآن میں جس کا نام رکھا ابابیل۔ آج بھی ابابیل اس طرف ہوتی ہے، مکے میں مدینے میں کبھی کبھی دکھائی دے جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی ابابیل ہوتی ہے، جو جانتا ہے سو جانتا ہے۔ تو ابابیل چھوٹی سی چڑیا، میرا خیال ہے 50 گرام بھر کی ہوگی، 100 گرام سے 50 گرام۔ یہ چھوٹی چھوٹی چڑیا ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ اڑتی ہوئی آئیں، اور یہ جتنی چڑیاں آئی تھیں سب چڑیا کی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی۔ اس کنکری کی مقدار یا اس کنکری کی کیفیت بھی بعد میں تاریخ میں رقم ہوئی کہ چنے اور مسور کی دال برابر، چنے اور مسور برابر چھوٹی چھوٹی کنکری۔ ظاہر سی بات ہے یہ چڑیا کتنی بڑی کنکری لے کے چلے گی؟ کنکرا تو لے کے نہ چلے گی، ٹبا تو لے کے نہ چلے گی۔ چنے برابر کنکری، مسور برابر کنکری، ایک منہ میں اور دونوں پنجوں میں ایک ایک۔ یہ ساری کنکریاں سمندر کی طرف سے اڑ کے آئیں، جانے کنکریاں کہاں سے لائیں، اور لا کر اڑتے ہوئے یہ لوگ کعبۃ اللہ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے، مینا کی سرحدوں کو پار کیا، اور جہاں مینا ختم ہوتا ہے وہاں سے مزدلفہ کے شروع ہونے کے درمیان قریب 40-45 میٹر، اور ایسے پوری چوڑائی میں یہ مینا کا میدان، یہ مزدلفہ کا میدان، بیچ میں یہ ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ہے وادی محصر۔ آج بھی وہاں پہ بورڈ لگا ہے، اور بورڈ لگا کے اس جگہ باقاعدہ تاروں سے گھیرا ہے کہ یہ وادی محصر ہے۔ جیسے ہی اس وادی محصر میں اس کی فوج پہنچی، اللہ کی طرف سے یہ پرندے اپنی اپنی چونچوں اور پنجوں سے کنکریوں کو چھوڑنا شروع کیا۔ جیسے لگتا تھا کہ آج روس اور امریکہ کے میزائل جب جاتے ہیں تو کیسے دنا دن نکلتے ہیں، یہ خدائی میزائل تھے، یہ خدائی توپ سے چلے ہوئے میزائل۔ یہ میزائل کیا، اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں، یہ جس کافر کے سر پہ پڑتی تھی اس کے سر میں سوراخ کر دیتی، وہ کنکری اندر گھستی ہوئی جاتی، اگر پیدل ہوتا تو اس کو کھایا ہوا بھوسا جیسا کر دیتی، اور اگر وہ کسی گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہوتا، یا اونٹ یا ہاتھی پہ سوار ہوتا، تو وہ اس سپاہی کو بھی بھوسا کر دیتی، اور جس سواری پہ یہ سوار ہوتا ہے اس سواری کو بھی بھوسا کر دیتی۔ اسی کو قرآن میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور کیا تم نے نہ دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور ان کی مکاری کو اللہ نے کیسے زائل کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان کے اوپر اڑتی ہوئی چڑیا یعنی ابابیل بھیجی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان پر ابابیل نامی پرندہ ہم نے بھیجا، ارسلہ کا لفظ ہم نے بھیجا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، انہوں نے ان پہ کنکریاں ماری، من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اور جب انہوں نے کنکریاں ماری تو ان کے فوجیوں کو
فضلے کی طرح کر دیا، بھوسے کی طرح کر دیا۔ میرے دوستو، جس جگہ یہ عذاب آیا اس وادی کو وادی محصر کہتے ہیں، اور اسلام کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ منی میں قیام کرنے والے، مزدلفہ کا وقوف کرنے والے، اس کا خیال رکھنا کہ وادی محصر میں کبھی نہ رکنا، بلکہ حج کے دنوں میں جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی سے عرفات اور عرفات اور مزدلفہ سے منی آنے لگتے، یہ وادی محصر آتی تو اپنے اونٹ اور سواری کو تیز کر دیتے، کہتے یہاں عذاب اترا ہے، یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرو، بھاگو۔ جہاں اللہ کا عذاب اترے وہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے، بلکہ ہو تو اوائڈ کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عذاب والی جگہوں سے محفوظ رکھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں، جہاں جوا کھیلا جاتا ہے وہ عذاب کی جگہ، جہاں شراب پی جاتی ہے عذاب کی جگہ، جہاں بدکاری کی جاتی ہے عذاب کی جگہ، جہاں پہ ظلم و زیادتی کے پلان بنتے ہیں وہ عذاب کی جگہ۔ اللہ توفیق دے تو ان سب جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آل اولاد کو بچاؤ۔ بیر کیف کھایا ہوا بھوسا کر دیا۔ اب ان کا حال یہ ہوا کہ جو لوگ مرنے لگے تو ہاہاکار مچ گئی، تو 60,000 کا لشکر تھا، بہت سارے لوگ بھاگے، دور کی طرف بھاگے، لیکن کوئی جہاں بھی بھاگا پیچھے پیچھے وہ ابابیل ان کے پیچھے پیچھے جاتی اور جا کے ان کے سروں پہ مارتی۔ بعض روایتوں میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ جو کنکریاں تھیں، ہر کنکری کے اوپر مرنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام لکھا تھا، اور یہ کنکری پر جس کنکری پہ جس کا نام لکھا تھا، یہ چڑیاں یہ کنکری لے جا کے اسی کے سر پہ ڈالتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ گنگا رام کی کنکری جمنا داس کے سر پہ پڑ جائے، اور پرساد کی کنکری کسی شرما کے سر پہ پڑ جائے۔ جس کا نام جس کنکری پہ ہوتا تھا اسی کے اوپر یہ کنکری جا کے گرتی تھی۔ اب یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی، ایک شخص بھاگتے بھاگتے جدہ تک پہنچ گیا تھا، اور جب جدہ تک پہنچا سواری پہ سوار تھا، بھاگا، اب یہ کمزور سی چڑیا یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی، لیکن پہنچتے پہنچتے جدہ جو اپنے منزل پہ وہ پہنچ رہا تھا، وہاں پہنچ کر اس چڑیا نے اس کے اوپر وہ کنکری ڈالی، وہیں پہ وہ بھوسا ہو گیا۔ یعنی جس کے نام کا میزائل تھا وہ برابر نشانے پہ بیٹھتا تھا۔ ہم نے عراق کی جنگ میں دیکھا، اور ابھی یہ یوکرین میں بھی ہو رہا ہے، اتنے یہ لوگ میزائل داغ رہے ہیں کہ اتنے اگر پتھر گرا دیے جائیں تو پورا ملک اس پتھروں میں ڈوب جائے، لیکن ان کے میزائل پتہ نہیں کہاں جا کے ضائع ہو جاتے، سمجھ ہی بھی نہیں آتا۔ اتنی ٹیکنالوجی کی مہارت کے باوجود ان کے سارے میزائل یہ سب فیل ہو جاتے ہیں، صحیح نشانے پہ نہیں پہنچتے۔ لیکن یہ خدائی میزائل اور خدائی ٹینک تھا کہ ابابیلیں جس نام کی کنکری چاہت ہوتی تھی اسی کے سر پہ ڈالتے تھے، اور ان کو اللہ نے کتنا علم دیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے انسان تھے، کیا سب اپنے نام کا آئیڈینٹی کارڈ اپنے گلے میں لٹکائے تھے؟ آپ اتنے یہاں ہیں، آپ میں سے اکثر کا نام میں نہیں جانتا، سورج سے کسی کو جان بھی لوں، نام سے تو نہیں واقف، انسان ہو کے عقل مند ہو کے نہیں جانتا۔ اور وہ چڑیا 60,000 کے لشکر کو دیکھے، لیکن ان میں پہچان لے کہ یہ کنکری کس کی ہے۔ یہ وسیع علم آخر اس چڑیا کو کیسے ملا؟ میرے دوستوں، اور اس چڑیا، کمزور چڑیا کی گرائی ہوئی کنکریوں میں اتنا زبردست پاور کیسے آیا؟ اور کوئی بہادر ہے تو آوے، میں اسے دیتا ہوں ایک پتھر اور کہوں کسی بھینس کو مار، اور وہ بھینس کو پوری طاقت سے مارے تو بھینسیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو کے وہیں کھڑی رہے، پتہ بھی نہ چلے۔ ہماری پوری طاقت سے ہم کسی کو مار نہیں سکتے، اور وہ چھوٹی سی کنکری اگر وہ کسی کو ایک نہیں 1,00,000 کنکری مارے
تو وہاں کچھ ہونے کا ہی نہیں. لیکن ان ابابیلوں کی پھینکی ہوئی کنکری میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو علماء فرماتے ہیں تم نے ابابیل کے چھٹپن کو دیکھا، کمزوری کو دیکھا، ان کی عام جسمانی طاقت کو دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ یہ چڑیا ضرور ہے، عام چڑیا نہیں ہے، وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، ہم نے چڑیا کو بھیجا. اب آنے والی چڑیا کو مت دیکھو، بھیجنے والے خدا کی قدرت کو دیکھو. جب خدا قدرت والا پروردگار چڑیا کو بھیجے تو اتنی عقل دے کے بھیجے، اتنا علم دے کے بھیجے، اتنا پڑھا لکھا بنا کے بھیجے، اتنی چھپی بات بتا کے بھیجے کہ یہ سامنے والے مہاشے بیٹھے، اس کا نام کیا، اس کے باپ کا نام کیا، اس کے نام کی کنکری پہ نام لکھا، ہم تو نہیں پڑھ سکتے، بخط قدرت لکھا، کنکری اسے بھی پڑھے، اسی کے سر پہ ڈالے، اور ڈالے تو خالی چھوڑے، یہ میزائل بم کی طرح گر جائے، اسے بھوسا کر دے. آخر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو یہ طاقت ابابیل چڑیا کی نہ تھی، بھیجنے والے پروردگار کی تھی. بلا تشبیہ و تمثیل. اگر اللہ نے دنیا میں اپنے بندوں کو پیدا کیا، بے شمار بندے پیدا کیے، لیکن انہی بندوں میں ایک بندے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. چڑیا کو بھیجا تھا، خالی بھیجا تو اتنا علم اور طاقت دے کے بھیجا، اور جسے رحمت للعالمین بنا کے اللہ نے بھیجا، اسے اللہ کتنی طاقت اور قوت دے کے بھیجا ہوگا، اسے کتنا علم دے کے بھیجا ہوگا، اسے کتنی قوت دے کے بھیجا ہوگا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ محمد عربی ایک جگہ کھڑے ہیں، منبر پر کھڑے ہیں، فجر کے وقت سے تقریر شروع کی، ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کا وقت آیا، تقریر جاری، عصر کی نماز پڑھائی، پھر تقریر شروع، مغرب کی نماز پڑھائی، پھر تقریر شروع، پھر عشاء کی نماز پڑھائی، پھر تقریر شروع. ایک ہی دن تقریر کی، صبح سے لے کے پورا دن، 8 پہر. اور تقریر میں شروع کیا تھا آغاز عالم سے، اور تقریر ختم کی تو یہ تک بتا دیا کہ قیامت، یہ پوری کائنات کی تاریخ ایک دن میں نبی نے بتا دی. نہ صرف بتائی بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ میدان محشر قائم ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، ہر شخص کا یہ معاملہ ہوگا. یہاں تک کہ داہنے ہاتھ میں کتاب اٹھا کے دکھائی، بولے دیکھو یہ کتاب ہے، اس میں سب جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، یہ سب جنت میں جائیں گے. اور ایک کتاب دکھائی، کہا اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے. اس کا ٹوٹل لگا دیا گیا، اب نہ اس میں سے کمی بیشی ہوگی نہ اس میں سے کمی بیشی ہوگی. سارے صحابہ کہتے ہیں اس ایک دن کے جلسے میں اللہ کے پیارے حبیب نے ابتدائے عالم سے لے کر جنت میں جانے تک جتنی باتیں ہونی تھی نبی نے سب کا سب بتا دی. جس کو جو یاد رہا سو یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا. یہ ہے وہ نبی کا علم غیب، وہ ہے وسعت علم. کوئی پوچھے کہ نبی کو اتنا زیادہ علم کیسے ہوا؟ ہم کہیں کہ جب ابابیل کو رب بھیجے تو اتنا وسیع علم دے دے، تو جسے رحمت للعالمین بنا کے رب بھیجے اس کو کتنا علم عطا کیا ہوگا. اور طاقت اور قوت کی بات ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ طاقت و قوت دی کہ کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر مکے کی دھرتی پہ اللہ کے نبی نے 14ویں کے چاند کو یوں اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر ایک پہاڑ کے اس طرف ایک پہاڑ کے اس طرف، زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا چاند پھر نکل کر یہ دونوں چاند پھر جڑ گئے. دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی رہ گئی. نبی کی طاقت وہ کہ اشارہ کرتے تھے تو درخت چلتا ہوا نبی کی بارگاہ میں آتا تھا، اشارہ کرتے تھے تو پاگل اونٹ آ کے نبی کے قدموں پہ سجدہ کرتا تھا. کنکریوں کو ہاتھ میں لے لیتے تھے تو کنکریاں اللہ کی تسبیح پڑھتی تھیں، زمین پہ رکھ دیتے تھے تو تسبیح پڑھنا موقوف کر دیتی تھی.
اتنی آواز میں پڑھتی تھی کہ صحابہ پاس بیٹھے ہوئے سن لیتے تھے. اور منزل صحبہ پر یہی شام کا وقت تھا، غروب آفتاب کا وقت. حضرت علی کے زانوں پہ سر رکھ کے نبی کریم آرام فرما رہے ہیں. اس دن ہمارے آقا کی نماز عصر ہو چکی، کسی وجہ سے حضرت علی کی نماز نہیں ہوئی. غزوہ سے واپسی ہے، منزل صحبہ ہے. حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھ سے آنسو گرے، نبی پاک کے چہرے اقدس پہ ٹپکے. اللہ کے نبی نے چشمان مبارک کھولی، ارشاد فرمایا علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہ پڑھی تھی، آج تک میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. آج اور ایسے وقت میں نماز عصر چھوٹنے لگی، مجھے غم ہوا، آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، لیکن صرف آپ کے ادب کے لیے میں نے آپ کو بیدار نہ کیا، نماز چھوڑ دی. اللہ کے نبی نے فرمایا علی گھبراؤ مت. اور صحابہ کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف سرکار نے یوں اشارہ کیا تو وہ ڈوبا ہوا سورج الٹے پاؤں لرزتا کانپتا پیچھے کی طرف آیا، اور اتنے دور تک آیا کہ جیسے ابھی نماز عصر کا وقت شروع ہوا. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ ہے نبی پاک کی قدرت. تو ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھا ہے، انہی نبی کی قدرت والے، عزت والے، غلبے والے، شوکت والے نبی کریم کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پر بھی یہ بات ہوئی کہ ابرہہ کا سارا لشکر برباد ہو گیا، اور ابرہہ بھی بھگا، اسے بھی اس کے چند جانثار سپاہی لے کے یمن کی طرف بھاگے. پوری فوج تتر بتر جب لے کے بھاگے تو راستے میں اللہ کی شان یہ کہ ابھی تک اس پر کنکری نہیں پڑی تھی. یہ جب بھگا تو راستے میں آہستہ آہستہ اس کے بدن کے ایک ایک عضو گل گل کے گرنا شروع، انگلیاں سڑی گر گئی، پیر کی انگلیاں سڑی گر گئی، نکٹا تو پہلے ہی تھا، کان سڑے گر گئے، ادھر ادھر سے اعضائے بدن گل گل کے سڑ سڑ کے گرتے تھے. اور جہاں سے یہ اعضائے بدن گل گل کے سڑ سڑ کے گرتے، وہاں سے خون اور پیپ بہنا شروع ہو جاتا. اس کے بدن میں اتنی بدبو کہ اس کے جانثار سپاہی اور خادم بھی اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں. بڑی مشکل سے وہ صنعاء تک پہنچا. روایت میں آتا ہے کہ صنعاء پہنچتے پہنچتے وہ گل سڑ کے چوزے کی طرح ہو گیا تھا، ایک دم مریل منہنی چوزے کی طرح، یعنی جیسے مرغ کا بچہ پیدا ہوتا ہے جیسے بالکل بال جھڑے پر جھڑے کیسے ہی منہنی سا، بس ایسے ہی بالکل بے تکا سا چوزے کی طرح وہاں پہنچا. اور وہاں پہنچنے کے بعد اب مزید اس پر عذاب یہ آیا کہ اس کا سینہ پھٹ گیا. سینہ پھٹا، دل دھڑک کے اچک کے لڑھک کے باہر نکل گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہیں پہ وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. پتہ یہ چلا اللہ کے دشمنی، اللہ والوں کی دشمنی یہ انسان کو کہیں پناہ نہیں دیتی. اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں کا سچا غلام بنائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.